درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی بے حرمتی پر مذمتی قرارداد پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صدر محترم، معزز حاضرین جلسہ، ابھی چند روز پہلے امریکہ کے فوجیوں کی طرف سے قرآن شریف کی بے حرمتی کے جو واقعات جیل کے اندر قیدیوں کے ساتھ پیش آئے ہیں، وہ اس طرح کے ہیں کہ ان واقعات کو زبان پر لانا بھی کسی مسلمان کے لیے ناممکن ہے۔ یہ واقعات اس چیز کو بتاتے ہیں کہ مسئلہ نہ مہلک ہتھیاروں کا ہے جس کو بہانہ بنا کر عراق کی جائز حکومت کو تباہ کر دیا گیا، نہ معاملہ چند افراد کا ہے جن کو بہانہ بنا کر کہ افغانستان کی حکومت ان کو ہمارے سپرد نہیں کرتی، افغانستان کی حکومت کو تباہ کر دیا گیا۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ چند بہانوں کو بنا کر بمباری ایسی کی گئی کہ صرف ایک ایٹم بم نہیں گرایا گیا، ورنہ امریکہ کے اسلحہ خانوں میں کوئی بم نہیں جس کو افغانستان اور عراق میں نہ گرا دیا گیا۔ یہ سب بہانے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ اسلام دشمنی ہے۔ قرآن کی بے حرمتی یہ بتاتی ہے کہ وہ دنیا کے سامنے اپنے اس بغض و عناد کو جو ان کے دلوں کے اندر اسلام اور قرآن سے چھپا ہوا ہے اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کی لڑائی عراق سے نہیں ہے، افغانستان سے نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے تمام تر وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے جو کچھ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں دنیا کے اندر اس کے خلاف۔ وہ مسلمان کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں اور ساری دنیا کے اندر اسلام کی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ وہ قرآن سے مسلمان کے رشتے کو توڑنا چاہتے ہیں، لیکن مسلمان کا رشتہ قرآن سے بڑھ رہا ہے۔ وہ مسجدوں سے مدرسوں سے مسلمان کو دور کرنا چاہتے ہیں، طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، کہیں بنیاد پرستی کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، کہیں مدرسوں اور مسجدوں کو دہشت گردی کا اڈا بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان ہے کہ وہ ہمتاً متوجہ ہے۔ دن بدن مسجدیں بڑھ رہی ہیں، مدرسے بڑھ رہے ہیں، مسجدیں اور مدرسے ساری دنیا کے اندر جتنے آج آباد ہیں اس سے پہلے کبھی آباد نہیں تھے۔ وہ اپنے آپ کی بیچارگی کو محسوس کرتے ہیں، اور یہ دشمنی اور عداوت ایسی ہے جو ان کے کردار اور ان کے برے اور ذلیل عمل سے ظاہر ہو رہی ہے۔ ساری دنیا نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، صدائے احتجاج اٹھائی، اور یہ کہا کہ بش گورنمنٹ اور بش ساری دنیا کے مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کے سلسلے کے اندر معافی کے طلبگار ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ
کہ معافی کا طلب کر لینا در حقیقت اس گھناونی حرکت کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جن لوگوں نے کیا ہے ان کو سزائے واقعی دی جائے، اور آئندہ کے لیے یہ باور کرایا جائے کہ کسی جگہ اس طریقے کی سازش نہیں ہوگی اور اس بد کرداری کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو حرکت انہوں نے آج کی ہے مسلمانوں کی مقدس کتاب کے سلسلے میں، اگر دنیا کے اندر اس کا رد عمل دوسرا ہو جائے اور وہ پاگل اور دیوانے مسلمان جو کتاب اللہ کی حقیقت اور اس کی اہمیت سے ناواقف ہیں، اگر تورات اور انجیل کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے لگیں تو اس دنیا کا کیا حشر ہوگا۔ لیکن مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کتاب اللہ کا احترام کرتا ہے۔ جن لوگوں نے کیا ہے وہ بدکار ہیں، بد کردار ہیں، ناعاقبت اندیش ہیں، دشمن ہیں، لیکن مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہر کتاب جو کتاب اللہ کہی جاتی ہے، چاہے وہ یہودیوں کی مقدس کتاب ہو یا عیسائیوں کی مقدس کتاب ہو، وہ اس کو مقدس سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی طرح کی ذلیل حرکت کو پسند نہیں کرتے۔ ہونا یہ چاہیے، ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر بھی یہی احساس ہو، اور جو احساس مسلمان ان کی مقدس کتابوں کے ساتھ کرتا ہے انہیں بھی مسلمانوں کی مقدس کتاب کے ساتھ یہی احساس کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے بے شمار لا تعد ولا تحصى مسلمانوں کو اس سے تکلیف پہنچی، اسی طرح جمعیت علماء اور جمعیت علماء کے ورکرز کو بھی اس سے تکلیف پہنچی۔ جمعیت علماء جو ہندوستان کی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، اس نے اپنے اس عظیم الشان اجلاس کے اندر اس طرح کی ایک تجویز پیش کی ہے جو آپ کو سنائی جاتی ہے۔ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس عام امریکی فوجیوں کی طرف سے قرآن مقدس کی بے حرمتی اور توہین پر گہرے کرب کا اظہار کرتے ہوئے اس شرمناک، غیر انسانی، غیر اخلاقی اور قابل لعنت حرکت کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ امریکی فوج نے قرآن مقدس کی بے حرمتی کر کے نہ صرف تمام مسلمانوں کو بے چینی میں مبتلا کر دیا ہے بلکہ پوری انسانیت کو شرمسار کر دیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس عام امریکی حکومت کو باور کرانا چاہتا ہے کہ مسلمان ہر چیز کو انگیز کر سکتا ہے، لیکن اپنے مقدس قرآن اور مذہبی اقدار کی پامالی کو کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس واقعے پر سنجیدگی سے تحقیقات کرنے کے بجائے اصل واقعے پر پردہ ڈالنے کی متواتر کوششوں سے یہ بات آشکارا ہو چکی ہے کہ امریکی حکومت اپنے فوجیوں کی ناپاک حرکت کے باوجود اس کی پشت پناہی کی پالیسی پر کمر بستہ ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس مطالبہ کرتا ہے، نمبر 1، اس شرمناک واقعے پر امریکی حکومت تمام مسلمانوں اور انصاف پسند انسانوں سے فوراً بلا شرط معافی مانگے۔ نمبر 2، غیر جانبدارانہ تحقیقاتی کمیشن کے ذریعے واقعات کی منصفانہ تحقیق کے بعد قصوروار افسروں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے والوں کے سلسلے میں بین الاقوامی قانون بنایا جائے۔ نمبر 4، حکومت ہند کو بھی چاہیے کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بے چینی کو حکومتی سطح پر امریکہ تک پہنچائے۔